بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. ہم اس شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. محترم حضرات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں. تم دیکھتے ہو ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور ان کے مقبول ہونے کی علامت ان کے چہروں میں موجود سجدوں کے اثر سے ہے. ان کی مثال توریت میں ہے اور انجیل میں ہے. جس طرح کی کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہوا، پھر وہ اپنے تنے کے بل کھڑا ہو گیا، تو اچھا لگتا اس کھیتی کرنے والے کو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے بیان کی تاکہ غصہ دلائے اس کے ذریعے کافروں کو، اور وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا مغفرت کا اور اجر عظیم کا. محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور عند اللہ ان کی مقبولیت کو بیان فرمایا ہے. یہ آیت سورہ فتح پارہ نمبر 26 کی ہے. سورہ فتح کا نزول صلح حدیبیہ کے بعد ہوا. اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دلجوئی فرمائی گئی، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حدیبیہ کی بظاہر مغلوبانہ صلح سے افسردہ خاطر و مغموم تھے. محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رفاقت اور کافروں پر سختی اور آپس میں نرم دلی اور ان کی عبادت اور ریاضت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے چہروں میں موجود سجدوں کے اثر کو بھی ان کے مقبول بارگاہ ہونے کی دلیل قرار دیا ہے. اور کھیتی کی مثال اس وجہ سے بیان کی، جس طرح کھیتی بتدریج ترقی کرتی ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بتدریج ترقی کے منازل کو طے کریں گے. اور جس طرح کھیتی کے ترقی کرنے سے کسان خوش ہوتا ہے، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ترقی کے منازل کو طے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. اور آخر میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیاوی ترقی سے نوازے جائیں گے، اور انہیں اخروی ترقی بھی حاصل ہوگی، اور بخشش اور اجر عظیم سے سرفراز کیے جائیں گے. سورہ توبہ میں ارشاد ربانی ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبقت کرنے والے اگلے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نیکی میں پیروی کی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. بیت رضوان سے مشرف ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما. تحقیق کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو ایک درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ اور اطمینان اتارا، اور بدلے میں ان کو فتح قریب اور بہت سا مال غنیمت دے گا جو ان قریب اس کو وہ لوگ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. محترم حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز و دم ساز تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دن و رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں رہتے تھے. اسی شرف مصاحبت کی وجہ سے ان کو صحابی کا لقب ملا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے جان و تن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نثار کر دیا. بلا شبہ جیسے ساتھی حضور کو ملے، نہ موسیٰ کو ملے، نہ عیسیٰ کو ملے، نہ ادریس کو ملے، نہ یحییٰ کو ملے، نہ زکریا کو ملے، نہ ان سے پہلے کسی نبی اور رسول کو ملے. جس طرح انبیاء کرام میں سب سے بلند رتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح انبیاء کرام میں حواریوں میں سب سے بلند رتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار و جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے. جس طرح حضور کے ہم رتبہ اور ہم فضیلت کوئی نبی اور رسول نہیں، اسی طرح انبیاء کرام کے صحابہ میں حضور کے صحابہ کی ہمسری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ نظر فی قلوب العباد فنظر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
فبعثه برسالته ثم في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فاختارهم لصحبت نبیه ونصرت دینه کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ان سب میں بہتر پایا تو ان کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد دوسرے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو اصحاب رسول کے دلوں کو ان سب میں بہتر پایا تو ان کو اپنے نبی کی صحبت اور دین کی نصرت کے لیے پسند فرما لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ رتبہ بلند ان کے ایمان و اخلاص کی وجہ سے ملا، ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی وجہ سے نصیب ہوا، دین کی خاطر مر مٹنے اور جان و تن لٹا دینے کی وجہ سے نصیب ہوا، اللہ کی خاطر دنیا چھوڑنے اور اللہ اور اس کے رسول کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی وجہ سے ملا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کی راہ میں جو قربانیاں پیش کی، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس امت پر احسان عظیم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا تھا۔ خدا کی آخری کتاب قرآن مجید کی دولت لا زوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذخائر ہم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے تھے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بعد کی نسل کو یہ سرمایہ پوری حفاظت و ذمہ داری کے ساتھ نہ دیا ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اس امت پر احسان عظیم ہے اور پوری امت مسلمہ کا سر اس بار احسان سے جھکا رہے گا۔ اگر پوری امت مسلمہ مل کر صحابہ کرام کے احسان کا بدلہ دینا چاہی تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا بدلہ نہیں دے سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا اور یقیناً دے گا، لیکن احسان شناسی اور ممنونیت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کرتے رہیں، ان کے کارناموں کو یاد کرتے رہیں، ان کے حق میں دعاؤں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ دن و رات کی گردش دنیا کی عمر کو گھٹا کر قیامت قریب لا رہی ہے، عہد نبوی سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، یہ دوری یہ بود یہ دنیا کے لیے خوش قسمتی نہیں بلکہ بدقسمتی کی بات ہے۔ خوش قسمت تو اس زمانے اور اس عہد کے لوگ تھے جو عہد نبوی سے زیادہ قریب تھے، اور اس قدرت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کا زمانہ خیر القرون کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری امت میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہوں یعنی تابعین، پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہوں یعنی تبع تابعین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بغیر اس امت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بغیر اس امت میں فلاح و بہبود کی امید نہیں کی جا سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح، میرے صحابہ کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے کہ کھانا نمک، جس طرح کہ نمک کھانے میں نمک کے بغیر کھانا درست نہیں ہو سکتا، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ خوش عقیدگی اور محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قاعدا ونورا لهم یوم القیامہ، میرے صحابہ میں سے کوئی زمین پر وفات نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کو قیامت کے لیے اس زمین والوں کے لیے نور اور قائد بنا کر اٹھایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعظیم کرنے اور ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی تعظیم کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرنا، صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لینا ہے۔ کہ آپ کو حضرت عبداللہ بن مغفل سے وہ روایت یاد نہیں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیشیک ان یاخذہ، کہ اللہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے اللہ کو اذیت دی تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا رائے خدا میں خرچ کر دے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مرتبے کو پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ان کے نصف تک کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ عَلَىٰ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، کہ اگر تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں تو کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے برے فعل پر۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا نہ کر توہین پیغمبر نہ بن شاتم صحابہ کا، اسی سے کفر پھیلے گا یہی ہے کفر کے آلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ستاروں کے مانند قرار دیا گیا ہے،
اور ان میں سے کسی بھی ایک کی اقتداء کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کر لو گے راستہ پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریق زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم کو اپنی زندگی اسی صورت کے مطابق ڈھال لینی چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صورت میں ہمیں ملی، کیونکہ صحابہ کرام کو دنیا ہی میں عند اللہ مقبولیت کی سند مل چکی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ پیروی کے لائق اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ وہ اس امت میں سب سے بہتر ہیں، سب سے زیادہ نیک دل، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے، سب سے کم تکلف رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے پسند فرمایا، لہذا تم بھی ان کی فضیلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اپنے استطاعت کے مطابق ان کے راہ پر چلنے کی، اپنے استطاعت کے مطابق ان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حق کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کی، ان کا مدعا اور مقصود صرف یہ تھا کہ خالق ارض و سما مالک عرش و کرسی راضی ہو جائے، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دنیا کی خوشی مول لینے کے لیے گوارا نہیں تھے۔ اس کے برعکس خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے پوری دنیا سے دشمنی اور پوری دنیا کا نقصان برداشت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ اسی کو قرآن نے اس طرح بیان فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، کہ صحابہ کرام حق کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دین کی جو مشعل روشن کی اور دین پر جو عمل کیا، اس سے عظمت صحابہ کا ایسا ایک روب اور دبدبہ پڑا کہ غیر و تگ نے بھی عظمت صحابہ کا اعتراف کیا۔ شام کی جنگ میں جب پادریوں نے اصحاب محمد کو دیکھا تو پکار اٹھے خدا کی قسم یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے لاکھ بہتر ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں یہ ہیرے یہ موتی میرے مصطفیٰ کے، یہ مخصوص بندے ہیں سارے خدا کے، کوئی ان میں صدیق و فاروق اعظم، کوئی ان میں داماد فخر دو عالم، کوئی اپنی شان سخاوت میں آگے، کوئی اپنی شان شجاعت میں آگے۔ ذرا شہر علم و حیا کو بھی دیکھو، رفیق حبیب خدا کو بھی دیکھو، خدا کے فرشتے قدم چومتے ہیں، ستارے بھی چاروں طرف گھومتے ہیں۔ ذرا پہلے دیکھو مراد نبی کو، ذرا پہلے دیکھو مراد نبی کو، ہدایت کے سورج کی اس روشنی کو، وہ ہیبت میں دیوار و در کانپتے ہیں، وہ عظمت کے شمس و قمر کانپتے ہیں۔ ذرا ان سے نظریں ملا کر تو دیکھو، کوئی ان کے سامنے آ کر تو دیکھو، یہ سارے مجاہد، یہ سارے جری ہیں، یہ تلوار و خنجر کے سارے دھنی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔